اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، ایک دفعہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ نے پچھلے سبق کو پوری محنت کے ساتھ تیار کیا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ انتہائی اہم سبق ہے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں پیچھے، جس میں حروف مدہ پڑھے ہیں، کھڑی حرکات ہیں، حروف لین ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، وہ ساری آج ہم اس کی ریویژن کریں گے۔ وہ سبھی جو اصول پڑھے ہیں، جو قواعد و ضوابط پڑھے ہیں، ہم آج ان کا استعمال کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ لام ہے اور یہ واو ہے۔ واو کے اوپر چونکہ جزم ہے اور یہ واو ساکن ہوگا، اس لیے ہم پچھلا جو لام ہے اس کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ لام واو زبر لو، ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ حروف حلقی کون کون سے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جو اس میں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں، ان کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے جب ہجے کریں گے تو یہ بنے گا لام زبر واو لو، ہا دو زیر ان، لو ان۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے یہ ہا، جو میں نے بتایا ہے کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ جو واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، جس کے اوپر جزم ہو اس کو ہم واو ساکن کہتے ہیں، جو پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہا زبر واو او، لام دو زیر لن، اولن، اولن، دی دال یا زیر، اب یہ دیکھیں دال اور یہ یا کے اوپر چونکہ جو ہے وہ آ رہی ہے جزم، اور یا ساکن ہوگا، اور یہ یا لین بھی ہم اسے کہیں گے، اور ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو معروف کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ دال یا زیر دی، نون دو پیش نن، نون کے اوپر دو پیش ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں جس کے اوپر ہوں اس کو ہم نون تنوین کہتے ہیں، تو اس لیے یہ نون تنوین ہے۔ اس کے آخر میں جب ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو نون کی آواز آنی چاہیے، اس لیے اس کو پڑھیں گے دی نن۔ آگے یہ جو یا آ رہا ہے اس میں یہ اس کے اوپر جزم، یہ یا ساکن ہے، شین کو اس کے ساتھ ملائیں گے، اور را جو ہے اس کے اوپر یہ دو پیش ہیں، یہ را تنوین ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ با زبر با، شین زیر یا شی، اس طرح بھی آپ شین پڑھنے کے بعد زیر پہلے پڑھ کے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شین یا زیر شی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ با زبر با، شین یا زیر شی، بشی، را دو پیش رن، بشیرن، بشیرن۔ قاف، قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، جس میں قاف، قا، با، جیم، دال، ان کو ہم نے موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی آواز کو ابھارنا ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ کی مین جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان حروف کو ابھار کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے چونکہ واو آ رہا ہے، واو کے اوپر جزم اور واو ساکن ہے، ہم نے پچھلے قاف کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ ہا جو ہے اس میں جو ہم نے کھڑی حرکات پڑھی تھیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ ہا کے اوپر وہ ہیں، اور ہا چونکہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے ہم نے اس کو بھاری کر کے اپنے حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ قاف، واو زبر قو، میم زیر می، قومی، ہا کھڑی زیر ہی، قومی ہی، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدینا، ہدینا۔ یہ با ہے، یا اس کے بعد اگلا یا کے اوپر جزم، جزم جب کسی کے اوپر جزم آ جائے تو ہم اس کو یا ساکن کہیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو پچھلا حرف ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے، یعنی باز کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو الف آ رہا ہے، ہم نے حروف مدہ پڑھے، الف واو یا، تو الف جو ہے یہ ساکن ہے، تو
تو نون کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. با یا زبر بئی نون زبر نا، کیا بنا؟ با یا زبر بئی نون زبر نا، بینا، نون الف زبر نا، بینا نا، اس کو پڑھیں گے بینا نا، بینا نون میں نہ جائے، ناک میں نہ آواز جائے، بینا نا. زا الف زبر، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الف کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ الف جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے، اس لیے ہم الف کو زا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. الف زا الف زبر زا، ہا زیر ہی، زا ہی. دال، اب اس کے اوپر پھر جزم آ گئی، دال کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. دال یا زیر دی، زاہدی، نون زبرنا، زاہدینا. اس کے بعد اگلا یہ والا ہے را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی. عین واو پیش عو، ہم نے حمزہ ہا عین، یہ عین آ رہا ہے. عین یہ کس میں سے ہے؟ یہ حروف حلقی میں سے ہے. اور الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے. حروف مدہ ان کو اس کے ساتھ ملا کے، یہ را کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد واو جو ہے یہ واو ساکن آ رہا ہے. یہ حروف واو اور یا یہ حروف لین میں سے ہیں، تو ہم نے یہ ساکن بھی ہے، ہم نے عین کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. تو را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی. عین واو پیش عو، را کی عو، نون زبر نا، را کی عونا. اس کے بعد اگلے والا جو ہے اس کے ہجے کرتے ہیں. عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسا. یہ جو یا ہے اس کے اوپر نہ تو جزم ہے نہ یہ ساکن. جب آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی یا کے اوپر یا واو کے اوپر جزم آ جائے تو ہم اس کو یا ساکن یا واو ساکن کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر چونکہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے ہم کھڑا زبر جو ہے صرف وہاں تک ہجے کریں گے. عیسا. اور اسی طرح میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا. صاد پیش سو، ضاد واو پیش دو، صدو. را زیری، صدوری، صدوری. اب یہ جو دو لائنیں ہیں اگلی، ان کے میں آپ کو ہجے نہیں کر کے دوں گا، چونکہ میں نے آپ کو اصول بھی ان دو لائنوں میں اس میں اور اس میں میں نے آپ کو اصول بھی بتائے ہیں اور ہجے بھی کر کے بتائے ہیں. یہ میں ہجوں کے بغیر پڑھوں گا اور آپ اس کے ہجے کریں گے. اور میں امید یہ کروں گا کہ اگر آپ کو ہجے کرنے میں پریشانی آئے تو آپ مجھے اپنے کمنٹس کی شکل میں بتائیں گے تاکہ میں دوبارہ آپ حضرات کے لیے محنت کروں. تو یہ دیکھیں، اس کو پڑھیں گے آوا، قولن، قولن، قومن، قومن، میقاتن، میقاتن، منیرن، شیئن، شیئن. یہ بھی شیئن، یہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں اس لیے اس کو شیئن. ہارون، ہارون. سلیمان، سلیمان. یہ دیکھیں سو لئی، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ما اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، نون کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. سلیمان. شہودن، یہ شین، یہ ہا پیش واو ہو اور دال دو پیش دن. شہودن. قعودن، عین کو اپنے حلق سے ادا کرنا ہے، قعودن. ودودن، یہ والا یہاں تک، ودودن. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق شروع جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں آپ اس کو یہ جو دو لائنیں میں نے ہجوں کے بغیر پڑھائی ہیں، یہ لائن اور یہ لائن آپ ان کے ہجے کریں گے. اور اگر اس میں کوئی پریشانی آئے گی تو آپ مجھے کمنٹس کی شکل میں ضرور بتائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.